ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والے بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی جسم کے ساتھ کھیلنے کا جذبہ، جس کو اردو زبان میں مشت زنی کہتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، اس لیے کہ شادی نہیں ہوئی، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں تو مشت زنی کر رہے ہیں۔ اور مشت زنی کرنے کا حال کیا وہ آپ کو بتاؤں۔ 124 پاگلوں کا انٹرویو لیا گیا۔ کتنوں کا؟ 124 پاگلوں کا۔ 124 میں سے 24 لوگ جو پاگل ہوئے وہ مشت زنی کی وجہ سے۔ مشت زنی پاگل کرتا ہے، کمر میں درد، دن بھر سستی کا ہونا، چڑچڑا پن، آنکھیں بالکل سونی سونی ہو جانا، آنکھوں کے اندر پیلا پن آ جانا، چہروں کا غبار ختم ہو کر کے اندر دھس جانا، مردہ چلتا پھرتا مردہ بن جاتا ہے مشت زنی کرنے والا۔ علامہ عبدالعلی میٹی صدیقی رحمت اللہ علیہ مبلغ اسلام نے پوری کتاب لکھی ہے، اس پر اٹھا کر کے پڑھو۔ اپنی جوانی کی طاقت کو غسل خانوں میں ضائع مت کرو، بیت الخلاء میں ضائع مت کرو، انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ دیکھ کر ضائع مت کرو۔ ایک تو یہ جسمانی فزیکلی نقصان ہے، کیا آنکھوں کا نور گیا، چہرہ بالکل اداس ہو گیا، کمر کا درد، جسم کے درد، سستی، کائلی، کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہنا، چڑچڑا پن ہونا، تنہائی پسند کرنا، شادی کی بات آئے تو خودکشی کی دھمکی دینا، مر جانے کی دھمکی دینا، 5 سال بعد شادی کریں گے، 2 سال بعد شادی کریں گے، 10 سال بعد شادی کریں گے۔ یاد رکھنا یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں۔ اللہ اکبر، جن کو یہ گندی عادت پڑ جاتی ہے پہلی دوسری مرتبہ میں تو بہت لطف لوگ پاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا گناہ میں لذت تو ہے لیکن نقصان کتنا بڑا ہے۔ شیطان تنہائیوں میں تم پر غالب آتا ہے، لیکن اپنی قوم کے جوانوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جب کسی کو یہ گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ مرد ہو کر مرد نہیں رہ جاتا، وہ لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ لوگوں کے درمیان عزت کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ شرمیلی نگاہوں والا ہو جاتا ہے، چہرہ جھکانے والا ہو جاتا ہے، نگاہ چرانے والا ہو جاتا ہے، پتا کھڑکے تو بھی اس کے دل کے اندر جو ہے وہ وحشت پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیز، تو کوئی بزدل قوم کا انسان نہیں ہے، میرے نوجوان، تو وہ ہے جن جوانوں نے اندلس کے ساحل پر دین کے لیے کشتیاں جلائی تھی، تو ان جوانوں کی وراثت میں ہے، تو ان کے وارثوں میں ہے، جس نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، تو ان جوانوں کا وارث ہے، جس نے سندھ کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، تو ان جوانوں کے وارثوں میں ہے۔ نادانی نہ کرو، بزدل نہ بنو۔ مشت زنی کرنے والوں کو تنہائی میں ڈر لگتا ہے، اگر تیزی سے ہوا چلے وہ بھی گھبرا جاتے ہیں، اختلاج قلب یعنی دل کی دھڑکن ان کی تیز ہو جاتی ہے، ام الامراض کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، اور بستر میں چھپ چھپ کے روتے ہیں، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر، زنا سے جتنا نقصان ہے اس سے زیادہ فزیکلی طور پر مشت زنی سے نقصان ہے، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عضو کو رگڑ رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اب آئیے حدیث پاک میں اللہ اکبر اس کے عذاب کے متعلق سننے۔ اللہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ایک پوری قوم کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا جو قوم مشت زنی کرتی تھی۔ یعنی یہ جو آپ انٹرنیٹ پر نابالغ محققین کو سنتے ہیں نا، ایسا کر سکتے ویسا کر سکتے ہیں، یہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لے نابالغ محققین۔ ہم لوگ کسی نابالغ محقق کے قائل نہیں ہے، ہمارے یہاں محقق کے علی اطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی تحقیق موجود ہے، علامہ ابن الجوزی کی تحقیق موجود ہے، امام اعظم کی تحقیق موجود ہے، امام شافعی کی تحقیق موجود ہے، امام مالک کی تحقیق موجود ہے، حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کی تحقیق موجود ہے، غوث اعظم کی تحقیق موجود ہے، اور ہمارے یہاں 14ویں صدی میں امام اہل سنت
आला हजरत इमाम अहमद रजा की तहकीकात मौजूद है, हमारे बुजुर्गों की तहकीकात मौजूद है। आज लोग पता नहीं कहां से उठ कर आते हैं और आने के बाद नाजायज चीजों को घुमा फिरा करके अपनी तबीयत के मुताबिक नौजवानों को अपने फिरके से जोड़ने के लिए और उनको मुतासिर करने के लिए, उनको सहूलत देने के चक्कर में, उनको गुमराही के जब वो अंधेरे में ढकेलने की कोशिश करते। सुन लो, साहबी रसूल कहते हैं कि एक कौम को सिर्फ इसलिए जमीन में धसा दिया गया कि वो अपने हाथों से मुश्तजनी करती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ हामिला होंगे, हामिला यानी हाथों पर हमल का असर होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, हुजूर हाथों पे हमल हो, हाथों पे हमल का असर होगा। आका फरमाते हैं, हुजूर किसके? फरमाया जो अपने हाथों से अपने उज़्व को, शर्म को रगड़ते होंगे और रगड़ करके अपनी जवानी को ज़ाय करते होंगे, जब वो क़यामत के दिन उठेंगे तो उनके हाथ हामिला होंगे, हामिला। और फिर एक रिवायत है, क़यामत के दिन जब एक बंदे को लाया जाएगा तो इस हाल में वो आएगा। सुन लें ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपने आप पे रहम करो, दुनिया और आखिरत को तबाह न करो, बर्बाद न करो। तुम अपनी कौम का बड़ा कीमती सरमाया हो। तुम्हारे दरमियान नंगी फिल्में लाकर, तुम्हारे दरमियान गंदी फिल्में लाकर, तुम्हारे दरमियान गंदे मनाजिर लाकर तुम्हें तबाह किया जा रहा है, तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। खुदा के लिए तुम बर्बादी के चक्कर में ना आओ, अपनी निगाहों में तकद्दुस पैदा करो। आओ आओ, एक शख्स को मैदान महशर में लाया जाएगा और इस हालत में लाया जाएगा, जब वो आएगा तो उस वक्त उसके पास कटे हुए सर के यानी बगैर सर के हजारों बच्चे होंगे और कटे हुए सर के बच्चे कहेंगे, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है। कुदरत का मुनादी कहेगा, क्या चाहते हो? तो वो कटे हुए बच्चे जो बगैर सर के बच्चे होंगे कहेंगे कि ये वो शख्स है जिसने हमें नालियों में बहा दिया था, जिसने हमें गुसल खानों में बहा दिया था, यानी अपनी शर्म की जगह को मल मल के इसने अपनी जवानी को, अपने मादे को जो है वो जाय कर दिया था, उसी के अंदर हम मौजूद थे। इसलिए कि एक कतरे के अंदर लाखों बच्चों की पैदाइश की सलाहियत होती है, तो जिसने कतरा जाय किया उसे लाखों बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अल्लाह अकबर। आप गौर करें, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत है, कुव्वत है। जब अल्लाह ने हलाल ज़राए पैदा किए हैं तो क्यों हराम के अंदर डूबे हो, क्यों गंदी फिल्में देखते हो, क्यों इंटरनेट की नौसतों में मुलव्विस हो? अब बहुत से लोग कहते हैं हम निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। बस एक बात आपसे कहता हूं, हर गुनाह से निकलने का, बचने का सबसे खूबसूरत जरिया यह है, जब भी गुनाह करने को तबीयत चाहे तो यह तसव्वुर करना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। नादान, अरे जब इबादत करते वक्त यह तसव्वुर रखने का हुक्म है कि अल्लाह देख रहा है, तो गुनाह करने को जब दिल चाहे तो ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह देख रहा है? मेरे आका से पूछा गया एहसान क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम ने यही तो फरमाया था, अंता अबुदल्लाह कान्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, कि जब तू इबादत करते हैं शान से कर, गोया तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकता तो ये सोच कि अल्लाह तुझे देख रहा है, और वो तो तुझे देख ही रहा है। जब इबादत के वक्त ये तसव्वुर करने का हुक्म है कि अल्लाह देख रहा है, तो तन्हाइयों के अंदर जब जवानी ज़ाय करने का मन चाहे, जब गंदी फिल्में देखने का मन चाहे, जब ज़िना के अड्डों पे जाने का मन चाहे, जब जुआ के अड्डों पे जाने का मन चाहे, जब किसी के हुस्न से लुत्फ अंदोज होने का मन चाहे, उस वक्त तसव्वुर करना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान तफसीर अलम नशरा में एक हदीस लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि जो बंदा किसी ऐसे मंजर को जिसको अल्लाह ने देखने से मना किया है, उस मंजर को देखने से निगाहें रोक ले इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसी वक्त उसको जन्नते नईम में बेहिसाब दाखिल करने का वादा फरमा लेता है, जन्नते नईम में उसका दाखिला लिख देता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, ये गुनाह बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात कहता हूं, अगर तौबा करोगे ना, तौबा करोगे तो इंशाअल्लाह ये बीमारी का हल भी अल्लाह अता कर देगा अल्लाह ताला। एक नौजवान के वालिद, मैं अपनी बात पे नहीं अल्लाह उसके रसूल पे यकीन करके, एक नौजवान के वालिद मेरे पास, उन्होंने कहा बेटे की मंगनी हो चुकी,
اور منگنی ہو گئی اور وہ اب شادی کے لیے نہ بولتا. آپ اگر کہیں گے تو مان جائے گا. منگنی ہونے وقت گزرا, اب شادی نہیں کرتا ہوں, بہت بے عزتی ہوگی میری برادری میں. میں نے اس کو بلایا, میں کہا تو شادی. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا. مسئلہ کیا مجھے بتا. اس نے بتایا کہ میرے دوست کو ایڈز ہو گیا, وہ مر گیا, فلاں فلاں نام بھی بتایا. کہا بالکل مر گیا. بولے جتنی بار اس نے بدکاری کی زنا کی اتنی بار میں نے بھی کی. ایک ایک دن میں 2-3 بار گئے بدکاری کی. اب میں سوچتا ہوں کہ شادی کروں گا تو میری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جائے. جب میرے دوست جتنا میں نے بھی کیا تو مجھے ایڈز تو ہو گئے. میں نے کہا تو شادی کی تاریخ کے لیے ہاں کر, میں گارنٹی دیتا ہوں تجھے ایڈز نہیں ہوگا. شرط صرف ایک ہے, تو سچی توبہ کر, اس کے بعد مت جانا. اگر اللہ نہ کرے تجھے ایڈز ہوگا نا تو میرا دامن پکڑنا, میں موجود ہوں. جو چاہے پھر تو مجھے سزا دلوا دینا, دے دینا. نہیں ہوگا, شادی کے لیے ہاں کر. اتفاق سے ان دنوں قافلہ اجمیر شریف جا رہا تھا. میں اس کو ساتھ لے کے غریب نواز کی چوکھٹ پہ اس کو توبہ کریں. اس نے کہا لیکن آپ میرا نام کہیں نہیں لیں گے. میں نے آج تک کہیں اس کا نام نہیں, نہ دوستوں کو بتایا, یاروں کو بتایا, گھر والوں کسی کو نہیں بتایا. وہ جانتا ہے, میں جانتا ہوں. آپ کو پتا ہے اس نے توبہ کی. مجھے یقین ہے جو سچی توبہ کرتا ہے, زمین انسان کے گناہ کی گواہ ہوتی ہے, لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ زمین کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اس کے اوپر گناہ ہوا. فرشتے گواہ ہوتے ہیں, اللہ فرشتوں کی فہرست سے بھی وہ گناہ نکلوا دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیا تھا. آزا گواہ ہوتے ہیں, آزا کو بھی بھلا دیتا ہے کہ گناہ کیا ہے. بلکہ سچی توبہ کی برکت تو یہ ہے انسانوں میں بھی اگر کوئی اس کا گناہ دیکھ لے اور وہ سچی توبہ کر لے تو وہ انسان بھی اس کے گناہ بھول جاتا ہے. سچی توبہ کر کے, سچی توبہ ہر گناہ کا علاج ہے, ہر گناہ کا حل سچی توبہ. آپ کو کوئی بیماری لگ گئی, لگنے کا ڈر ہے, سچی توبہ کا. لیکن سچی توبہ کا مطلب بالکل ایسے ہی ہے جیسے بکری کے تھن سے جب دودھ نکلتا ہے تو جس سوراخ سے دودھ نکلتا ہے دوبارہ اسی سوراخ سے تھن میں دودھ واپس نہیں جاتا. جب کوئی ایسی توبہ کرے, ایسی توبہ, ایسی والی توبہ کہ پھر اس کی طرف نہیں جانا, کوئی اللہ کی قسم دے, ماں کی قسم دے, بیوی کی قسم دے, بچے کی قسم دے, قرآن کی قسم دے, اور کوئی قسم دے کہ گناہ کی طرف لے جائے, کسی قسم پہ مت جانا گناہ کی طرف. اس لیے کہ گناہ کے لیے کون سی قسم. اگر کوئی کہتا ہے نا اللہ کی قسم سے نہ کرتے پہ چل نہیں جانا. آج کل یہ بھی ہوتا ہے, لڑکے لڑکوں میں دوستی ہو گئی کہ مجھے تیرے سے بڑی محبت ہے, اللہ کی قسم میرے ساتھ بدکاری کر. نہیں کرنا. لوگ اس قسم پر جذباتی ہو جاتے, بھئی اللہ کی قسم دی اب میں کیا کروں. نہیں کرنا. کسی لڑکی سے دوستی, اس نے کہا اللہ کی قسم تو میرے ساتھ ایسا کر, نہیں کرنا. اس لیے کہ گناہ کے معاملے میں کوئی قسم نہیں ہے, اور اگر کوئی اللہ اور قرآن کی قسم دے کے گناہ کرواتا ہے آپ کو نہیں کرنا. گنہگار وہی ہوگا جو قسم دے رہا ہے, آپ قسم نہ لو, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ علماء کرام موجود ہیں, آپ دیکھیں. گناہ پر کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی, گناہ پہ کوئی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی. اور معاذ اللہ اگر کوئی گناہ کروانے کے لیے قسم دیتا ہے تو اس کی قسم کو نہ مانو, اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میری گزارش ہے, توبہ حل ہے ہر گناہ کا. بیماری کا ڈر ہے, سچی توبہ کرو. کیسے کیسے لوگوں نے توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ کی لاج رکھی. اور اللہ پاک فرماتا ہے اللہ سے بڑھ کر کون مہربان ہے میرے بھائی. ہم نے سب قدر کی, وما قدر اللہ حق قدر. تو نے اپنی اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. جس نے تجھے بلایا چمکار کے تو سب کی طرف آیا میرے بھائی, لیکن اللہ تجھے بلا رہا ہے. ففروا الی اللہ. کہاں جا رہا ہے؟ دوڑو اللہ کی طرف. اللہ تجھے بلا رہا ہے. کیا بلا رہا ہے؟ ارے اس کی تو شان یہ ہے جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو وہ اپنی رحمت والی چادر تان کر کہتا ہے رات کے پاپیوں صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. اور جب شام ہوتی ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنی رحمت والی چادر تان کے کہتا ہے دن کے پاپیوں شام ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں.